اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بڑی زبردست بات اللہ رب العالمین نے یہاں بتائی اور غور کرنے والی بات ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت غور کرنے والی ہے، لیکن یہاں پر اس چیز کو خاص کر کے غور کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے، جس طرح لوگوں نے ایمان لے آیا اس طرح ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے؟ ہم اس طرح سے ایمان لے آئے جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن جانتے نہیں ہیں، ولکن لا یعلمون، جانتے نہیں کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ منافقین کا تذکرہ یہاں۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات کیا ہے کہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے، یعنی منافقین صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جس طرح بے وقوف لوگوں نے ایمان لے آیا ہم اس طرح سے ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا کہ وہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تم ہی لوگ ہو۔ کیوں؟ وہ صحابہ قرآن پر ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، غیب کی چیزوں پر ایمان لے آئے، اور ان کا ایمان اور اعتقاد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں جی رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور روزہ نماز وغیرہ جو کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں اس کا بدلہ دے گا۔ تو حقیقت بات ہے انہیں وہ بدلہ ملے گا، لیکن تم لوگ منافقین تم ایمان لے آئے ہو، کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن تم ایمان والے ہو نہیں۔ کیوں؟ تم مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، اور پھر جب مسجد سے نکلتے ہو تو پھر انہی صحابہ کرام کی برائیاں کرتے ہو، تو تم تو منافق ہو۔ اور تمہارا ایمان کیا ہے؟ تمہارا ایمان یہ ہے کہ ہم تو بس ایسے ہی دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نبی کے ساتھ ہیں۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ قرآن، نہ کتاب، نہ آخرت، کچھ ایمان نہیں تھا منافقین کا۔ تو وہ تو پھر بھی ایمان لے آئے اور ان کا عقیدہ ہے کہ انہیں ان کا بدلہ ملے گا، نماز کا بدلہ ملے گا، روزے کا بدلہ ملے گا، لیکن تم کس طرح سے ایمان لے آئے کہ تمہیں عقیدہ نہیں، تمہارا اعتقاد یہ نہیں کہ تمہیں ان نمازوں کا بدلہ ملے گا، تو بے وقوف تم لوگ ہوئے۔ گویا تمہاری مثال اس مزدور کی طرح ہے جس مزدور سے دن بھر کام لیا جائے اور اس کو بغیر اجرت کے بھیج دیا جائے۔ دن بھر کام لیا گیا، گدھے کتوں کی طرح کام لیا گیا اس سے، اور کہا کہ تم جاؤ، پیسے نہیں دیا گیا اس کو، اجرت نہیں دیا گیا، تو تم اللہ کی عبادت تو کرتے ہو لیکن تمہیں نیکیاں نہیں ملیں گی۔ کیوں؟ عقیدہ ہی نہیں ہے تمہارا، ایمان ہی نہیں ہے تمہارا۔ اب اللہ نے آگے ایک بڑی زبردست چیز بیان فرمائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو ربکم الذی خلقکم، کس کی؟ اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات دیکھیں، یہاں پر اللہ نے یا ایھا الناس اعبدوا کہا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، کس کی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں ناس میں صرف لوگ، ناس کا معنی ہوتا ہے لوگ، یا ایھا الناس، اے لوگوں عبادت کرو۔ اس ناس میں تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ اولاً کافروں سے کہ اے کافروں اگر تم کفر پر ہو، انکار کر رہے ہو تو آؤ ایمان لے آؤ، اور مشرکو تم شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہو تو تم موحد بن جاؤ، اور اے مومنو اگر تم ایمان والے ہو تو پھر اطاعت پر قائم و دائم رہو، اطاعت پر جم جاؤ۔ یہ تین طرح کے لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا کہہ کے ایک لفظ کی تشریح، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔
ربکم الذی خلقکم، کس کی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. پتہ یہ چلا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ عبادت کا مستحق ہے، اور دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے. کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. خلق کا دعویٰ کوئی انسان نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو جو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو. کسی انسان کی عبادت کرنا، کسی دیوی دیوتا کی عبادت کرنا، یہ بالکل صریح غلط ہے اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس سے عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم متقی بن جاؤ گے اگر تم اس کی عبادت کرو گے. تو انشاءاللہ اس کی اگلی آیت میں اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، اور بڑے زبردست انداز میں جنت کا تذکرہ کیا ہے. آئندہ درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.